الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میں اپنے چینل کی ہر ویڈیو کا آغاز اپنے معزز ناظرین کو دعائیں دے کر ہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ تو جس طرح میرے معزز ناظرین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور اسلامی دعائیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں وہ بھی سکھائی جا رہی ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو پیاری دعا ہے، آج کا جو وہ بہت ہی اچھا عمل ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ وظیفہ اور یہ دعا اور یہ عمل ہر بندہ مومن کی ضرورت بھی ہے، اور یہ ایک کامل وظیفہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے جو بندہ مومن کی ضرورت ہے، اور جو بندہ مومن کو اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، رزق کس کی ضرورت نہیں ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کا نقصان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طالب بھی ہم سب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی ہم سب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں، اور سب لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بلندیاں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری چیزیں اس کامل وظیفہ میں مذکور ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وظیفہ، یہ دعا اور یہ عمل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور کوشش کریں کہ وظائف اور دعائیں وہی کریں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ آج لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت وظائف اور من گھڑت چیزیں دین اسلام میں داخل کر دی ہیں۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے دین اسلام میں۔ ہم اپنی طرف سے نہ کوئی گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، بلکہ سب کوشش کریں کہ خالص قرآن و سنت پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اپنی طرف سے من گھڑت جو بنا کر کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عمل سے باز آ جائیں۔ تو بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، اپنے معزز ناظرین کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس وظیفے کا، اس دعا کا، اس عمل کا آپ کو حوالہ بتا دوں۔ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور جامعہ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس وظیفے کے الفاظ، اس دعا کے اور اس عمل کے الفاظ جو ہیں، ان تینوں احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہیں، اور ان سے پھر آگے جن علماء نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں دعاؤں کی، وظائف کی، وہاں پر بھی یہ موجود ہیں اکثر کتابوں میں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ الفاظ کی کمی بیشی، یعنی آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن دعا اور وظیفہ ایک ہی ہے۔ آپ جو الفاظ بھی ادا کریں گے، جو بھی پڑھیں گے، وہ ٹھیک ہوگا۔ تو چلتے ہیں جناب آج کے اپنے اس وظیفے کی طرف۔
بہت ہی پیارا، بہت ہی کامل اور اچھا اور تمام ضروریات زندگی کے لیے یہ وظیفہ۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ تو یہ الفاظ ہیں، ترجمہ بھی اس کا سماعت فرمائیں کہ اللہ کے حضور بندہ مومن یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، میری بخشش فرما دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار بن رہا ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بن رہا ہے، اور جب اپنے اللہ کے حضور ان الفاظ کے ساتھ جو پیارے نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں دعا کرے گا، اللہ کی رحمت طلب کرے گا، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول پھر اس پر کیوں نہیں ہوگا۔ وحدنی اور مجھے ہدایت دے، کہ بندہ مومن اپنے اللہ کے حضور ہدایت کاملہ کی دعا کر رہا ہے۔ واجبرنی اور میرے نقصان پورے کر دے۔ دنیا میں بسا اوقات بندہ مومن کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس کی ضائع ہو جاتی ہے، تو اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو اللہ اس کے نقصان کو پورا کر دے گا۔ وعافنی مجھے عافیت دے، وارزقنی مجھے رزق دے، وارفعنی اور مجھے بلندی عطا فرما۔ تو احباب زیوکار، آج رزق کی کمی کا رونا تو ہر کوئی روتا ہے، لیکن اللہ کے حضور ہم دعا مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ پیارا وظیفہ، پیاری دعا ہم مانگیں گے، جب یہ پیارا عمل کر لیں گے تو اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا، رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ لیکن کوئی یہ دعا مانگنے والا بنے تو صحیح۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو من گھڑت سنتے رہتے ہیں نا، تو پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنا کتنی بار ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں۔ وظیفہ آپ نے سن لیا، سارا کچھ آپ نے سن لیا، لیکن میرے خیال کے مطابق اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ اور یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کے عامل ہیں، جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں، جو یہ وظیفہ اور عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ دعا یاد کی اور اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اور دعا کتنی پیاری ہے، وظیفہ کتنا اچھا ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت غفلت کا شکار ہیں، ہمیں آتی ہی نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، انہوں نے پھر کیا پڑھنی ہے دعا، جو نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اور یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، پہلا سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد جب بیٹھتا ہے، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، وہاں پر یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو جو لوگ سجدے سے پورا اٹھتے بھی نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جو نماز میں چوری کر رہے ہیں، جو سجدہ، رکوع، قومہ، جلسہ اچھے طریقے سے کرتے ہی نہیں، انہوں نے دعائیں کیا پڑھنی ہیں۔ ہم بہت غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور احباب یاد رکھنا کہ پیارے نبی علیہ السلام جتنا ٹائم، جتنی دیر سجدے میں لگاتے تھے، اتنی دیر ہی جلسے میں لگاتے تھے، جتنی دیر رکوع میں لگاتے تھے اتنی دیر ہی قومہ میں لگاتے تھے۔ لیکن ہم تو ہیں بس اٹھے اور چلے گئے، اتنی تیز نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ اتنی
زیادہ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں سمجھانے کی ہیں، یہ باتیں آپ سب کو بتانے کی ہیں۔ آج ہم نے نہ سیکھا تو کیا ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ احباب ذکار، آخری بات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں، اور یہ جو دعائیں، یہ جو وظائف ہیں، ان کو یاد کریں اور پھر ان کو پڑھنے والے بن جائیں۔ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ایک دوسری دعا بھی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔